اسلام آباد میں وفاقی وزیر اعظم کے مشیر خاص انجینئر امیر سے خطاب ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا، سڑکیں بلاک کرنا، نہ کوئی مشن نہ کوئی مقصد، اور مقصد صرف یہ ہے کہ بس پاکستان میں عدم استحکام اور نظام پیچھے کی طرف جائے، مگر دوسری طرف سے ہماری حکومت کا مصمم ارادہ ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کہ پاکستان کو ہر ایک فیلڈ میں مضبوط سے مضبوط کر دیا جائے۔ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، تو آج کے دن میں بھی وہ ترکی میں موجود ہے اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور ہمارا وہی ٹارگٹ ایجنڈا اس ملک میں معاشی استحکام لانا ہے، اداروں میں اس کی وقار اور عزت کو بلند کرنا ہے، نہ کہ تباہ کرنا ہے اور پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے اور پوری دنیا میں بدنام کرنا ہے۔ اگر ہم سارے یہ ملک کو، ہمیں اس پاکستان کا خیال کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہمارا یہ عزم، وہ چند بھی لوگ اس کو اپنا ہر وقت ہر چیز سچ سچ رہے گا اور جھوٹ جھوٹ رہے گا، اس کا اپنا ایک سوچ، مگر اس ملک میں یہ سسٹم اور نظام چلتا رہے گا اسی طرح نہیں، اور ہر ایک کو پھر سمجھ آ جائے گی کچھ وقت کے بعد۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آج میں اگر دل سے بات کروں، میرا تعلق بھی کے پی سے، اور وہی میں 2 دن کے پی میں تھا، تو لوگ بیچارے سارے سڑکوں پر، لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہے، کہتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں ہے اور بجٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے برمار سب میں تقسیم کر رہے ہیں ہر ضلع میں کہ آپ جائے اور اتنی گاڑیاں لے آئے اور اتنے لوگ نکالے اور اس کو اتنا معاوضہ ملے گا، تو کس مقصد کے لیے ملے گا؟ یہ پاکستان کا خزانہ اور اس قوم کا کس مقصد کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف تنخواہیں نہیں مل رہے، ایک طرف لوگ بھوک پیاسے مروا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اسی طرح لگے ہوئے کہ اس کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں کہ چاہتے کیا ہو، کوئی یہ بات نہیں کہ کس مقصد کے لیے چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، وہ آپ مشن بتاؤ، مقصد بتاؤ کہ کیا مشن ہے اور کیا مقصد ہے۔ یہ تو ایک جمہوری نظام ہے اور چلتا رہے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی ٹائم پر عوام کے پاس جانا ہوگا، تو کسی کی مرضی سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کسی کی یہ مرضی ہو کہ میری مرضی سے فیصلے ہو، تو وہ فیصلے نہیں ہوں گے، اور یہ ثابت ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ 1-2 دن پہلے جو تقرریاں ہوئی 100% میرٹ پر ہوئی، انصاف پر ہوئی، اور وہی اداروں کے استحکام کے لیے اور ملک کے استحکام کے لیے ہوئے، نہ کہ ایک فرد واحد کی مرضی کے لیے ہو کہ وہ جو چاہتے وہی ہوگا اور جو نہیں چاہتے نہیں ہوگا۔ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلے گا، اور ایک جمہوریت اپنی جگہ قائم دائم رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ کوئی سڑک پر باہر نکلے کہ کل الیکشن کرائے اور پرسوں الیکشن کرائے۔ یہ اپنا آئینی مدت پورا کر کے دوبارہ انتخابات ہوں گے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کر کہ اس ملک سے اس کو کیا اگر ملک کو نقصان ہونا ہے، ہمارے ادارے تباہ ہونے ہیں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، اس قوم کا ہوگا۔ کون سیاست کرے گا، کیا کرے گا؟ تو ہر ایک کو اپنے گریبان میں لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کی ہم خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو نقصان دیا گیا، واقعی میں کہتا ہوں کہ اتنے تو ہمارے دشمنوں نے بھی پاکستان کو نہیں دیا ہے، جو چند لوگوں نے اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے دے دیا۔ تو یہ ایک میسج سب کے لیے ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آخر میں دن دن رہے گا اور رات رات رہے گا، سچ سچ رہے گا اور جھوٹ جھوٹ رہے گا۔ کتنے جھوٹ اگر کوئی بولے تو آخر میں سچ کی باری آئے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرف اگر لوگوں کی وہی سوچ فکر ہو، تو دوسری طرف اس سوچ فکر والے بھی اس پاکستان میں، جس میں پاکستانیت کا جذبہ ہے، پاکستانیت کا جذبہ اور جھنڈا لے کر اس ملک کو انشاءاللہ تعالی آگے سارے لے کے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر وزیر اعظم کے مشیر خاص انجینئر امیر مقام اس وقت براہ راست تقریر کر رہے تھے۔